اب سنیے قرآن کریم کی آیات میں دوسرا اس کا جو ہے میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ یہ کھانا حرام ہو گیا، وہ کھاتے نہیں ہیں، بن میں پھینک دیتے ہیں۔ اب قرآن کریم نے اس بات کا سختی سے نوٹس لیا۔ کئی آیات ہیں لیکن قلت ٹائم کی وجہ سے، ٹائم کی چونکہ قلت ہے اس کی وجہ سے میں وہ ساری آیات تو تلاوت نہیں کرتا، چند آیات جو ہیں ان میں سے میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ سورہ مائدہ کی آیت 3 میں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ایک لسٹ دے دی۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَدْ فَصَّلَ عَلَيْكُمْ مَا، میں نے تم پر حرام کی تفصیل بیان کر دی۔ اور سورہ حج میں فرمایا وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ یُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، کیا کیا چیزیں حلال ہیں اور کیا حرام ہیں، میں نے ان کی لسٹ بیان کر دی۔ اب اگر کوئی 11ویں شریف کے کھانے کو حرام کہے یا ختم والے کھانے کو حرام کہے یا ایسی چیز کو حرام کہے جو انبیاء اور صالحین کی طرف منسوب کی گئی ہے، تو اس پر لازم ہے کہ اس کا نام قرآن کی لسٹ سے دکھائے کہ ہاں یہ حرام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حرام کا ذکر کیا۔ اور جو اس لسٹ کے بغیر کسی چیز کو حرام کہتا ہے وہ عمر بن لوہی تھا، اللہ نے حرام نہیں کیا تھا۔ اس مشرک نے دین ابراہیمی میں تبدیلی کی اور چیزوں کی لسٹ کو حرام کر دیا، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ مسلمان کا یہ شیوا نہیں ہے کہ جس کو رب حلال کہے اس کو وہ حرام کہہ دے۔ اب سنیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ اعراف اور آیت نمبر 32۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، ان سے دریافت کرو، کہو ان سے کہ جو کھانے پینے کی چیزیں اور زینت جو زمین سے پاکیزہ نکلنے والی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام نہیں کی، جو پاک ہیں، جو رزق ہے اللہ نے اس کو حرام نہیں کیا۔ من حرم، کون ہو تم جو اس کو حرام کہنے والے ہو؟ یعنی جب چیز زمین سے نکلی ہوئی پاک چیز ہے، حلال ہے، رزق اللہ نے جو سبزیوں کی صورت میں ہے، جو حلال گوشت ہے جس کو ذبح کر کے ذبح کیا گیا، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کیا گیا، تم کون ہوتے ہو کہنے والے کہ یہ حرام ہے؟ قُلْ لَا أَجِدُ مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اے میرے حبیب ان سے فرماؤ کہ مجھ پر جو اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے اس میں تو یہ چیزیں حرام کی ہیں مجھ پر، اور یہ جو تم حرام 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 کی لسٹ گردان پڑھ رہے ہو یہ میری وحی میں تو نہیں ہے۔ اللہ نے تو مجھ پر یہ چیزیں حرام نہیں کی، اللہ نے تو وہی حرام کی ہیں کہ یہ مردار حرام ہے، خنزیر حرام ہے، خون حرام ہے، اور ذبح کے وقت جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے وہ حرام ہے، بتوں اور شیاطین کا جیسے وہ نام لیتے تھے وہ حرام ہے۔ یہ جو تم حرام حرام کر رہے ہو کس اتھارٹی سے کر رہے ہو؟ اب حلوہ پکا ہوا ہے، اس کے اندر ساری حلال چیزیں ہیں، اور صرف اس کو یوں حرام کہہ دینا اس کے لیے کوئی اتھارٹی تو ہو۔ اور اگر اتھارٹی یہ ہے کہ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، تو وہ تو معاملہ جانوروں کا ہے، وہ تو بارآت تھی، وہ تو ان کو معبود سمجھ کر کرتے تھے، یہاں تو معاملہ ایصال ثواب کا ہے، کس اتھارٹی سے اس کو حلال کیا گیا؟ اور اسی آیت میں 145 جو ہے قُلْ لَا أَجِدُ والی، اس کی ایک اور بات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَوْ فِسْقًا، وہ نافرمانی سے ان کو نافرمانی کرتے تھے جانوروں کے بارے میں۔ اب وہ نافرمانی کیا تھی؟ وہ نافرمانی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا ذبح کے وقت وہ ان جانوروں پر اوروں کا نام لیتے تھے۔ اور یہی بات سورہ یونس میں کہی گئی کہ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا، کہ کون ہے جس نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے اور تم حلال اور حرام اپنی مرضی سے کرتے رہتے ہو۔ یہاں پر ایک آخری آیت اس سلسلے کی میں تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، جن لوگوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی سے بے سمجھی سے قتل کیا اور خدا پر جھوٹ بولا، کہ کیا جھوٹ بولا؟
کہ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ 140 آیت ہے سورہ انعام کی. جھوٹ یہ بولا وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، انہوں نے اللہ کے حلال رزق کو حرام کر دیا. مجھے حیرت ہوتی ہے اس بات پر کہ زبردست قسم کی بریانی پکی ہوتی ہے، حلال میٹ کی دکان سے گوشت خریدا ہوتا ہے. یہ حلال میٹ کی دکان میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پروگرام میں اس وقت انگلینڈ سے کر رہا ہوں، تو یہاں پر ہم جب گوشت خریدتے ہیں تو یہاں دو قسم کی دکانیں ہوتی ہیں، ایک غیر مسلموں کی دکانیں ہوتی ہیں اور مسلمانوں کی حلال میٹ کی، حلال گوشت کی دکانیں ہوتی ہیں. تو اس لیے میں یہ ڈیفرینشیٹ کر رہا ہوں کہ حلال دکان سے یعنی اپنے ملک کے حساب سے مسلمان ممالک میں تو ہوتا ہی حلال ہے. حلال گوشت لیا، اس کو پکایا، ساری چیزیں اس کے اندر حلال ڈالی. اب وہ حرام کہنے اور یہ اللہ کا رزق ہے، اور وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اب اس کو اللہ کے رزق کو حرام کیا. کس اتھارٹی سے؟ کیوں حرام کیا؟ اس لیے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کا نام آیا ہے. اللہ کی ذات کے سوا جو نام آیا ہے وہ تو ثواب کے لیے آیا ہے، وہ تو محل کے لیے آیا ہے. اس میں اس کو حرام ہونے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. بس سادہ مسلمانوں کو قرآن کے نام سے وما اہل بہ لغیر اللہ آیت پڑھ کر کہیں کا کہیں ملا کر مسلمانوں کا برین واش کر کے اس کے اندر جو ہے وہ شبہ ڈال دیا جاتا ہے. اسی سلسلے کی دوسری آیت، عمر بن لوہی نے بحیرہ اور صائبہ اور سام اور حام وغیرہ جو جانور تھے وہ کیے. اس کو میں ذرا اور وضاحت سے باتیں کر دوں. ہمارا عقیدہ اور ہوتا ہے مسلمانوں والا، مشرکوں والا عقیدہ نہیں ہوتا. ہم اصال ثواب کے لیے اس کو ان کی طرح منسوب کرتے ہیں، ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، اور ہمارا منسوب کرنا قطعی وہ نہیں ہوتا جو ان کا تھا. لیکن یہاں میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں. مشرکین کو جانور پالتے. اب قرآن کریم کی آیت 103 سورہ مائدہ، اور ان کے وہ نام رکھتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما جعل اللہ من بحیرہ ولا صائبہ ولا وسیلہ ولا حام. وہ کہتے ہیں یہ بتوں کے نام کا ایک خاص قسم کا جانور تھا، یہ اس کا نام بحیرہ، ما جعل اللہ من بحیرہ، اس کا نام بحیرہ ہے. اور یہ ایک دوسرا بتوں کا جانور ہے، یہ 5ویں اولاد ہے اپنے ماں باپ کی، اس کا نام یہ ہے. یہ انہوں نے بتوں کے نام کے بحیرہ، صائبہ، حام اور وسیلہ، یہ وسیلہ وہ نہیں، یہ وسیلہ سواد کے ساتھ ہے. اس کا مطلب وہ یہ لیتے تھے کہ اگر کسی جو اونٹنی ہے اس کے 5 بچے ہو جائیں تو جو چھٹے کا نام ہوتا ہے اس کا نام وہ وسیلہ رکھتے، وہ وسیلہ ہے. وہ جو جانور ہیں ان کو وہ یہ کہتے کہ یہ جانور خاص بتوں کے ہیں، ان کے نام کے ہیں، اور یہ حرام ہیں اوروں کے لیے، یہ نہیں کوئی کھا سکتا، یہ حرام ہے. اب جانوروں کے اوپر نام لیا گیا بتوں کا، منسوب ہیں بتوں کی طرف، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما جعل اللہ من بحیرہ. امام علامہ ابن عسقلانی اس کی شرح میں کہتے ہیں کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ یہ بتوں کے نام کے جانور جو ہیں اللہ نے ان کو حرام نہیں کیا، یہ خبیث کافر مشرک ہیں جو ان کو حرام کہہ رہے ہیں. مسلمان بتوں کے طرف منسوب جانوروں کو لیں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ان کو خدا کا نام لے کر ذبح کر لیں، وہ ان کے لیے حلال ہیں. بحیرہ حلال ہے، حام حلال ہے، صائبہ حلال ہے. اگر بتوں کے نام جن کے اوپر پکارا گیا، لیا گیا، اگر بسم اللہ کہہ کر کھائیں تو وہ جانور حرام ہے، حلال ہیں. تو وہ جانور جو 11ویں کے نام پر جس کو پالا جائے، اگر اس پر اللہ کا نام لیا جائے اور اس کو پکایا جائے تو اس کے حرم حرام ہونے کی قرآن و حدیث سے کون سی شبہ ڈالنے والے دلیل لا سکتے ہیں؟ اگر بتوں کی طرف منسوب حلال ہے، جب اللہ کا نام لیا جائے تو یہ حرام کس طرح ہو گئے؟ اگر ان کو حرام کہیں تو پھر تو کافروں کی بات سچ ہوئی کہ وہ کہتے تھے کہ ان کی طرف منسوب کیے ہوئے جانور حرام ہیں. تو اگر وہ مانا ہے تو یہ تو مشرکین کے طریقے پر ان کو حرام کیا جا رہا ہے، اسلام کے طریقے پر تو نہیں. علامہ قرطبی نے خوب لکھا اس کے اوپر. وہ فرماتے ہیں کہ وما ذبح علی النصب کی تفسیر میں فرماتے ہیں
کہ وہ جگہیں جن پر بت گڑے ہوئے تھے، یہ نہیں ہے کہ ایک مسلمان گزرے وہاں سے فرض کریں اور اس کی نیت بتوں کی نہ ہو اور وہ جانور کو وہاں ذبح کر دے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر، تو چونکہ اس نے اس تھان کے اوپر جانور ذبح کیا ہے تو بس اس وجہ سے وہ حرام ہو گیا، اس وجہ سے حرام نہیں ہوگا، بلکہ حرام تب ہوگا جب ذبح کرنے والے کی نیت ان کی خوشنودی مقصود ہوگی اور ذبح کے وقت ان کا نام لیا گیا ہے۔ مثلا ایک جگہ ایسی ہو جہاں بت پڑے ہوئے ہوں اور ان بتوں کے نام کا کسی نے جانور پالا ہو اور وہ ایک مسلمان سے کہے کہ یہ اس کے وہاں لے جائیں اور اس کو ذرا ذبح کر دیں، اب مسلمان جو ہے وہ اس کو بسم اللہ کہہ کر ذبح کر دے تو اس کا کھانا حلال ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ان کو حرام نہیں کیا، اور حرام کہنے والوں کی پوری سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے مذمت فرمائی ہے۔ تو اگر وہ حرام نہیں ہو سکتا تو جو شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی طرف ثواب کی نیت سے منسوب کیا جائے، معبود سمجھ کر نہیں، اور منسوب کرنے والا بھی خدا کا بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا اور میرے فاضل دوست کے مطابق 6 چیزوں کو ماننے والا ہے، جب وہ یہ کر رہا ہے تو ان کے حرام کی کس طرح وہ حرام کیسے ہو گیا؟ اور سنیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سورہ انفال کی 69 آیت ہے، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، کافروں کے غنیمت میں سے، ان کے مال میں سے جو تمہیں چیز ملے وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اب جب کافروں سے مسلمانوں کو چیزیں ملتی غنیمت میں، ان کے اندر ان کے وہ جانور بھی ہوتے تھے جو انہوں نے بتوں کے نام پر چھوڑے ہوتے تھے، اور خدا فرماتا ہے فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا، کھاؤ وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ اگر بتوں کے چھوڑے ہوئے جانور اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائیں، اگر وہ حلال ہیں تو میلاد النبی کے نام پر بکرا چھوڑا ہوا ہو تو اس کو حرام کہنا یہ مشرکین کا طریقہ ہے، قرآن کا طریقہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن تو اس کو حلال کہہ رہا ہے۔